دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے. اور اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ سبحان اللہ. ہی آرزو ہی نہیں. پڑھو آپ بھی پڑھو. دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ. اور آخری شعر پڑھاؤں. سبحان اللہ. اس کی آنکھوں کا نور تو سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نا مدینہ وہی کو حضور بلائیں گے تو جائیں گے، تو کیا حضور آپ کے نمبر پہ ٹیلی فون کروائیں گے؟ نہیں پڑھتا محبوب وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں میری بیوی مجھے، میری بات سنیں گے صحیح صاحب؟ میں نے کہا بولی. بولے میری بیوی نے مجھے بڑا مجبور کیا کہ مجھے بھی حج پہ لے کے چلو. میں نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں، میں تو خود بڑی مجبوری میں جا رہا ہوں، میری ماں کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے مجبوری میں. لیکن مجھے لے کے چلو. اندر گئی، جتنا بھی سونا تھا نا سب لے آئی، میرے قدموں میں رکھ کے بولی یہ میں اپنی قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی. آپ ایسا کرو مدینے والے کا مدینہ دکھا دو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا یا محمد. یہ حق ہے ماں باپ کا، یہ حق ہے. آج میں یہ تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کا کیا حق ہے. اس تقریر سے میں کوئی رجوع نہیں کر رہا ہوں، تقریر پھر بھی کروں گا، مگر علم ہر طرح کا ضروری ہے. تصویر کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے آپ انہیں بنایا ہوا؟ ویسے میں دونوں بات کرتا ہوں. ویسے کچھ ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے نیکوں کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے، مگر اکثریت جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ کون سی ایسی خاص وجہ ہے، کیا وجہ ہے ایسی. بھائی کو کم کر کے آواز بڑھائیں، ریپیٹ کم توجہ کریں میری بات.
میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، یہ بھی سوچتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں، میاں کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اسکول میں بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں۔ آپ کی یہ حتی الامکان کوشش ہے کہ آپ کا بچہ اچھے اسکول میں جائے گا، اچھا بنے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ اکثر انگلش میڈیم کے پڑھنے والے بچے ماں باپوں کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر اکثریت یہی ہے۔ تو کیا ہوا ایسا کہ اچھی تعلیم بھی دلوائی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا گھر، اچھا سب کچھ دیا، مگر وجہ کیا بنی کہ بچے نافرمان ہونے لگے؟ وجہ یہ بنی کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض گھوڑے پہ نکل کے جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ چلتے 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 گھوڑا بدکنے لگا، شرارت کرنے لگا، یعنی آپ سمجھتے ہیں بدکنے کو سمجھتے ہیں، گھوڑا جو ہے پریشان کرنے لگا۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا گھوڑے کو مارتے توڑتے یا لگام کھینچتے یا اسے ٹھیک کرتے، نہیں، آپ نے گھوڑے کو چھوڑا، باندھا اور جا کر کے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ رونے لگے۔ کسی نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد پوچھا، سجدے کے جب فارغ ہوئے، آپ بتائیں جب آپ کا گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو آپ کو تو گھوڑے کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، آپ یہ سجدے میں جا کے نماز کیوں پڑھنے لگے؟ کہنے لگے مجھے اپنے آقا کی حدیث یاد آئی، جب میرے وہ گھوڑے نے مجھے پریشان کیا، کیا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے پروردگار کا کہنا ماننا بند کر دو گے، جب اس کے تم نافرمان ہو جاؤ گے، جب اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرو گے، تکمیل نہیں کرو گے، جب اس کے حکم کو نہیں مانو گے، تو پھر جو تمہارے نیچے لوگ ہیں وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ تمہیں پریشان کرنے لگیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا مالک مجھ سے ناراض ہے، تو میرا گھوڑا مجھ سے جو پریشان کر رہا ہے، تو میں سجدے میں جا کے بولا، اے میرے پروردگار مجھ سے جو خطا ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، میرے مالک میرے پروردگار جو مجھ سے خطائیں ہو گئی ہے۔ کہتے جب میں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی تو اب میرا گھوڑا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ جب بچے پریشان کریں، جب بیوی پریشان کرے، جب تمہارے نیچے والے لوگ تمہیں پریشان کریں تو تعویذ لینے مت جاؤ، وجہ کو تلاش مت کرو، بلکہ سجدے میں جاؤ، اللہ کے سامنے کہو وہ عرش پر قدرت رکھتا ہے، وہ پروردگار ہے، اس سے کہو مالک اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میرا یقین ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز راضی ہو جاتی ہے۔ تمہارا کہنا نہیں مان رہے تو دیکھو کہ تم اللہ کا کہنا مان رہے ہو، دیکھو تو توجہ تو کرو۔ بتائیں آپ جب باپ گالیاں دے رہے ہیں ماں کو بچے کی تو وہ روئے گا مگر ماں کو پکارے گا نہیں، آواز نہیں دے سکتا۔ ایک زمانے کے بعد ماں کو پہچانتا ہے، کیوں؟ پھر پہچاننے کے بعد بھی سوال کرتا ہے نا۔ دیکھیں آپ کبھی آپ نے کسی جانور کو سوال کرتے نہیں دیکھا ہوگا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میاں آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ اپنی اکثر یہ دیکھیں سانپ کی جو سانپن ہوتی ہے نا یہ اکثر 60% اپنے بچوں کو تو خود ہی کھا جاتی ہے، مگر آپ غور کریں انسان کا بچہ ہے، انسان سے سوال کر رہا ہے ابا یہ کیا ہے، ابا وہ کیا، بولو ہے کہ نہیں بولو، یہ سوال ہوتا ہے ابا یہ کیا، ابا وہ کیا، ابا یہ چیز کیوں، یہ چڑیا کیوں سے آئی ہے، یہ پرندہ ایسے کیسے آتا ہے، یہ کھانا کہاں سے آتا ہے، یہ گیہوں کا بندہ سوال کرتا ہے، بچہ نہیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ یہ اسے دکھاتا ہے بندے کو کہ دیکھ بندے میں نے تجھے بچہ دیا ہے مگر کوڑا کاغذ دیا ہے، بالکل تو جسے جو پڑھائے گا اس کے وہی سمجھ میں آئے گا، اگر اس کے دل پہ تو شیطان کا نام لکھے گا تو لکھ جائے گا، اور اگر میرا نام لکھے گا تو وہ بھی لکھ جائے گا۔ مگر اب میاں ماں باپ کیا کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں یہ وہ، بچے کو مار رہے ہیں، بچے کو تھار سے مار دیا۔ 7 سال تک تو بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، 4 سال کی عمر تک اعلیٰ نے لکھا ہے کہ بچے کو پڑھاؤ سکھاؤ مت، 4 سال کی عمر تک پہلے بسم اللہ خوانی ہو پھر اس کی پڑھائی شروع ہو۔ اب وہ جو 2.5 سال کا ہوا ہے تو بڑا سا بستہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، بیچارہ بولنا جانتا نہیں، اس کو جا رہا ہے۔ ظلم نہیں ہے یہ، آپ نہیں سمجھتے ہو مگر ہم تو سمجھتے ہیں نا۔ توجہ کریں، بچہ ذرا دیکھیں، آپ توجہ کریں، یہ بات کیا ہے آپ دیکھیں، آپ بچہ کہاں سے دیکھیں، توجہ کریں میری طرف توجہ کریں، دیکھیں آپ کہ آج کل کیا ہوتا ہے، بچے کو مارا توڑا ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ اچھا آپ بتائیں جسے آپ مار رہے ہیں کیا وہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا؟
میں کتنا اچھا مقرر تقریر کرنے والا سب کچھ ہوں اور میں کسی دن کسی کو جھڑک دوں یہاں سے، بولو اسے کون سی بات یاد رہے گی؟ ساری زندگی کی تقریر یا میری جھڑک؟ اس کا مطلب بد اخلاقی بری چیز ہے، چاہے بچے کے ساتھ ہو. بچے کو مارنا توڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جب وہ 7 سال کا ہو جائے تب سختی کا حکم ہے، اور 10 سال کا ہو جائے تو زیادہ سختی کا حکم ہے. مگر بچپن میں یہ تمہارا بچہ ہے بھائی، تھوڑا سا اس کا وہ کم کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں امام غزالی کہتے ہیں بچہ، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا 99% مولوی مولانا اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. بولے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کوئی 1-2% ذلیل ہو تو اس کا تو ذکر نہیں کرنا چاہتے نا بے وقوف کا. 99% ہوتے ہیں. کیوں؟ چونکہ آپ ذرا توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، غور کریں. چونکہ ماں فرما بردار ہے تو بچے بھی. اچھا امام غزالی کہتے ہیں بچے کو گود میں لو اور اپنے بچے کو سکھاؤ. جب وہ 1 سال کا ہو، جب ہلکے ہلکے بولنا سیکھے تو اسے اپنے پیٹ پہ بٹھا لو، یہ کرو وہ کرو، اسے سکھاؤ اللہ اللہ. اچھا وہ آدمی کیا سکھائے گا بھائی اپنے بچے کو جو گھر میں آیا تو بھی موبائل چلا رہا تھا، گیا تب بھی موبائل چلا رہا تھا. بچہ پھول سا خوبصورت پیارا بچہ باپ کے پاس آنا چاہتا ہے، مگر باپ چاہے موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کھلونے میں لگا ہوا ہے جو کہ ایک ٹوٹ جائے تو 1000 مل جائیں گے، اور اس کھلونے سے نہیں کھیل رہا کہ اگر ایک دنیا سے اڑ جائے تو پوری دنیا میں دوسرا نہیں ملے گا. فرق نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا وہ. اچھا آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہو، ذرا سا کوئی بچہ آ جائے بس آپ کی تو بے عزتی ہو گئی. اچھا بڑے عزت والے ہو تم، کیا عزت ہے تمہاری؟ بچہ کیا بے عزتی کیا کر دی؟ ارے وہ مہمان بیٹھے تھے تو بچہ آ گیا، اس کے بعد اس نے بھی کھانا شروع کر دیا تو کیا کرتا پھر وہ؟ بتائیں نا ذرا، مجھے بتائیں تو ذرا بھائی. میرا آقا و رسول مدینے والا جسے اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پوری دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ خدا ہے. ہر نبی نے دعویٰ کیا خدا ہے، مگر دلیل کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. میرا نبی کے علاوہ دلیل ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے خدا ہے، کوئی پوچھے آپ کو کیسے پتا تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پاک کے سامنے بول جائے، بڑے بڑے تلواریں جھکی رہتی ہیں پیغمبر کے سامنے، مگر میاں مسجد میں ہے میاں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے چھوٹا سا، ادھر دروازہ چھوٹا ہوا کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے سے روز یہی ہوتا ہے کبھی ایک نواسا آ جاتا ہے، کبھی نواسی آ جاتی ہے. ایک نواسا آ کے اوپر سے بیٹھ گیا. اچھا بیٹھ گیا اوپر سجدے کی حالت میں، تو نبی نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا گرا دیا ہو سے، نہیں یہ بھی نہیں کیا کہ بعد میں گئے ہوں اور جا کر کے کہا فاطمہ اپنے بچے کو روکتی کیوں نہیں ہے. اچھا دیکھیں بلکہ ایک مرتبہ تقریر کر رہے ہیں تو امام حسن 2-3 سال کے ہیں، بالکل لڑکھڑاتے قدموں سے نا تقریر شروع ہو گئی نا. اچھا تقریر کے وقت میں کوئی میں کو خود تقریر کرتا ہوں، مجھے احساس ہے جب کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر میرے نبی کا اخلاق تو دیکھو. حضور تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے بچہ آ گیا. اچھا پیغمبر تقریر کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے، پورے کم سے کم 15-20 ہزار لوگ بیٹھے تقریر سن رہے ہیں، مگر آقا اور رسول نے دیکھا کہ میرا نواسا نیچے سے آ رہا ہے. حضور نیچے اترے، 3 صف آگے بڑھے، حضور نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور پیار کیا، اور بہت دیر تک پھر نواسے کو بات کرتے رہے. پھر اپنے قریب میں بٹھا لا، پھر پیار کیا، پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، پھر تیسری بار بھی ایسے ہوا. ایک صاحب نے کہا آپ جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اتنا میں تو نہیں کرتا. حضور نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھی، رحم نہیں رکھا. حضور فرماتے بچوں پہ پیار آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. بولو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. بچوں